السلام علیکم معزز دوستو، اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر جنت کی بشارت اور بد سلوکی پر عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے؟ بلی پالنے اور اس کی دیکھ بھال سے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہیں، ان کو پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا جس میں ایک عورت کو بلی کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے عذاب کیا گیا۔ حدیث کے مطابق ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے اسے قید کر کے رکھا، نہ اسے کھانا دیا، نہ پانی پلایا اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ خود اپنے لیے کچھ کھا سکے۔ اسی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بلی کو پالنا کیسا ہے اور دین اسلام بلیوں کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کے متعلق کچھ معلومات بھی فراہم کریں گے تاکہ جو لوگ اسے پالنا چاہتے ہیں انہیں فائدہ حاصل ہو۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ تمام معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو، ایک سائنسی اندازے کے مطابق ایک انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہلے پہل شاید اسی وجہ سے پالتو بنایا گیا کیونکہ یہ چوہے کھاتی تھیں اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا وہاں انہیں پالا جاتا تھا۔ لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پی لے تو وہ پلید یا نجس نہیں ہو جاتا۔ ابو قتادہ اندر داخل ہوئے میں کبشہ بنت کعب نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ اتنے میں بلی آ کر اس میں پینے لگی تو انہوں نے اس کے لیے پانی کا برتن ٹیڑھا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پی لیا۔ کبشہ کہتی ہیں، پھر ابو قتادہ نے مجھ کو دیکھا کہ میں ان کی طرف حیرت سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا، میری بھتیجی کیا تم تعجب کرتی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ ابو قتادہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی ناپاک نہیں ہے کیونکہ یہ تمہارے ارد گرد گھومنے والی خادموں اور گھومنے والی لونڈیوں میں سے ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جوتا ناپاک نہیں ہے بشرط یہ کہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے خادم سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ خادموں کی طرح اس کا بھی گھروں میں آنا جانا بہت رہتا ہے۔ اگر اسے نجس و ناپاک قرار دے دیا جاتا تو گھر والوں کو بڑی دشواری پیش آتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلیوں سے بہت محبت تھی۔ ابو ہریرہ کا معنی بلیوں کے والد ہے اور یہ نام انہیں بلیوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکثر اپنے ساتھ بلی رکھتے تھے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلی پالنا ناپسندیدہ نہیں بلکہ جائز ہے۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ بلی پالنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی اور اسلام میں اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے اور کچھ میں اسے کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف
ان کے ساتھ پیار و محبت حسن و سلوک کرنے کی تلقین بھی کی۔ جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کنیت بھی بلیوں سے پیار کرنے کی وجہ سے تھی۔ سائنسی اعتبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے مانوس ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے مگر اکثر 20 کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں میاؤں کر کے بات نہیں کرتی، جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی پالنے اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بلی پالنا جائز اور قابل تعریف ہے، بشرط یہ کہ اس کا خیال رکھا جائے اور اس کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ مختلف احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کو پالنے اور اس کا خیال رکھنے سے انسان کو اجر ملتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ برا سلوک کرنے پر وعید بھی آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بلی پالنا جائز اور اس کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ بلی کو اگر پالیں تو اس کا کھانا پینا اور ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ سخت وعید ہے۔ اس کے برعکس بلی اور دیگر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔